الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء اس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے جس قوم میں آنکھیں کھولی وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ کیا ہیں مورتیاں، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یہ بت جن کی پوجا کر رہے ہو کوئی نفع نقصان تمہیں دے سکتے ہیں خود سے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا یہ پوجا کے لائق نہیں ہیں، تم بجائے شرمندہ ہونے کے فخر کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ عبادت کے لائق اللہ تعالی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو وہ شفا دیتا ہے، وہی مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ آپ نے اللہ تعالی کی صفات ان کے سامنے بیان کی۔ میں اس حوالے سے کچھ مسئلے مختصراً سنا چکا۔ کسی نبی کے سگے ماں باپ مشرک نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، قرآن نے اس کو باپ کہا ہے، اور قرآن میں اب کا لفظ چچا کے لیے بھی آیا ہے، اس لیے آزر ان کا والد نہیں تھا۔ اس حوالے کو بھی بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ بت پتھر کے ہوں، پیتل کے ہوں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، لکڑی کے ہوں، لوہے کے ہوں، پتھر کے ہوں، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ خود انسان کے تراشے ہوئے ہیں۔ نہ ان پتھروں نے کہا کہ ہمیں پوجو، نہ قرآن حدیث میں کہیں آیا، ان کی تعظیم کے لیے کوئی بیان نہیں آیا، ان کی عبادت کے لیے کوئی بیان نہیں آیا، بلکہ واضح طور پر بیان ہے کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ چھوٹی سی چیز، مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان پر بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ میں نے اس موقع پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو ہم اہل سنت و جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ پہلے لوگ مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، تم قبروں کو پوجتے ہو، اس کا بھی جواب دے چکا۔ کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اولیاء اللہ قابل تعظیم ہیں، شعائر اللہ کی تعظیم قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا کہ وہ لوگ جو ہم پر قبر پرستی کا الزام لگاتے ہیں وہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مسئلے اس لیے سنائے آپ کو کہ آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے رہیں اور آپ کسی کے بہکاوے میں آ کر اللہ والوں سے تعلق توڑ نہ لیں، اس لیے واضح کرتا رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں پیدا ہوئے تھے، وہیں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ جب آپ جوان ہوئے، غار سے نکل کر شہر آئے، اپنی والدہ سے پوچھا ان شہر والوں کا دین، دھرم، مذہب کیا ہے؟ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں مسافر جس شہر میں جائے اس کو چاہیے کہ وہ شہر والوں کے مذہب کے بارے میں جانے۔
اور وہاں ان کے ساتھ شامل نہ ہو بلکہ ان کو دین اسلام کی تلقین کرے، صحیح مذہب کی تبلیغ کرے، یعنی سچی بات ان کو پہنچائے۔ قوم والوں نے جب یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ان کو پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے عیب بیان کیے، یہ کسی کی بات نہیں سنتے، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے، قرآن میں بھی بیان ہے، حدیث شریف میں بھی بیان ہے، واضح بیان ہے۔ بت سنتے نہیں ہیں، بت دیکھتے نہیں ہیں، اللہ والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ بتوں کو پکارنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سے نفع نقصان کی امید رکھنے والے، ان کو خدائی میں شریک ٹھہرانے والے، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ مشرکین کی باتیں تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم صاف کہہ رہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو میرے دشمن ہیں۔ یہ اپنے پجاریوں کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پوجنے والوں کو ایسا نقصان پہنچے گا جیسا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچے گا، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں جب پتھر سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو ان کو دشمن کہنے کا کیا مطلب؟ تو ان کو دشمن اس لیے کہا گیا کیونکہ دشمن تو وہ کر سکتا ہے جو عقل والا ہو، سمجھ والا ہو۔ تو یہ استعارے کے طور پر، کنایے کے طور پر کہا گیا کہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا، تو جس سے نقصان پہنچے وہ دوست نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے ناموں کاموں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس طرح کہ جیسا اس کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی اللہ کے سوا کسی کو ٹھہرانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلت، دوستی کی شان عطا فرمائی تھی۔ دوست کا وفادار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اللہ ہی کے دوست ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور انہوں نے بغیر خوف کے ان بتوں کو توڑا، ان کو چورا چورا کیا۔ راستہ دکھانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیے گئے، یہ شان دیے گئے
ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستہ چلانے والے اللہ کے پیارے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ماں باپ جنتے ہیں، پیدا نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالی۔